الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله المولى العظيم وبلغنا نبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ فصلت، جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورۃ مبارکہ کی 33 نمبر 33 آیت نمبر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے متعلق کچھ اعمال سے قبل آئیے ہم شروع کے آقا و تاثر و یکونما کا راحت قلب و سینہ باعث کن فکا صاحب معطر وسینہ حضور پورنور شافی یوم نصور، پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمہ فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے-کس پناہ میں ناظرین عقیدت و شکل ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، لگاتار 2 جمعے سے ہم اذان کی فضیلت اور ان کے کلمات کی برکات سے ہم سن رہے ہیں، اپنے آپ کو مستفیض مستنیر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج انہی اذان کے کلمات، اس کے جوابات اور پھر ان کی دعا جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر، اس کی فضیلت سے متعلق کچھ بات ہو پائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزارہ احسان اور اللہ کا فضل و عطا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو دین متین شریعت مطہرہ کے اوپر کاربند کرایا اور ہم اس پر عامل ہو کر ان کے احکام و فرامین کو سن کر خود کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور پھر ہزارہ درود و سلام نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر پر کہ ان کی لائی ہوئی دین متین پر، ان کی بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر ہم خود کو دنیا و آخرت کے لیے کامیاب بنانے کی صحیح بلی اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام اہل کارواں اور نیک بندے، اللہ کے ستودہ صفات، اللہ کے وہ نیک بندے جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہو پائے ہیں یا مسلمان ہونے کی دعویٰ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا بھی شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک دین متین شریعت اسلامیہ کو ہم تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے نفوس قدسیہ کی محنت شاقہ، رات و دن کی محنت کر کے جو مسئلے مسائل اخذ کر کے ہمارے درمیان بیان کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچائے، ان لوگوں کا بھی شکریہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام میر خاروان پر رحمت و نور کی بوچھار فرمائے کہ آمین۔ محترم سامعین کرام، ہم لگاتار سنتے آتے ہیں اور دنیا میں ایک واحد ایک ایسی آواز ہے جو 24 گھنٹہ لگاتار پوری دنیا کورۂ ارض پر، اس پورے گلوب پر اللہ رب العزت کی جو جس نام سے صدائے بلند ہوتی ہیں، جس نام کا تذکرہ ہوتا ہے، جس نام سے رب تبارک و تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات اور اس سے منسوب یہ اذان کے کلمات ہیں، جنہیں ہم رات و دن اگر ہم جغرافیہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے شروع ہو کر دنیا کے آخر کونے تک جہاں سورج ڈوبتا ہے، تمام کے اوقات جیسے جیسے چلتا ہے ویسے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے تمام روئے زمین پر بسنے والے مومن مسلمان اپنے رب کے شکریہ ادا کرنے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، اور اذان کے بعد ہی سے ہمارا
دنیاوی کام اور اخروی کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے اگلے جمعہ بیان کیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نصیبہ ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی آزان سے ہوتی ہے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی آزان پر ہوتا ہے۔ آپ سبوں نے سنا ہوگا اگلے جمعہ کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بچے کی ولادت پر اگر ہم بچے کے کان پر آزان اور اقامت، دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی کلمات، متبرک کلمات کی برکتوں سے بچہ دنیاوی اور اخروی بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی کلمات کو آخری رسومات ادا کرنے کے بعد جو اہل سنت والجماعت کے لوگ قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کلمات کہتے ہیں تو اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آذان کے کلمات کہنے کے ثوابات آپ نے سنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم یہ سنیں گے کہ اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی کیا فضیلت، کیا برکت اور اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو فرماتے ہیں ایک جنازے میں شامل ہوئے اور جنازے کے دفن کرنے کے بعد لحد کی مٹی کو برابر کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے دعا کرنے لگے، اللہم اعذبہ من القبر، من عذاب القبر وعذاب النار وشر الشیطان۔ اب ذرا سوچیں، اس سے جو ہے حضرت ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ نے جو یہ کلمات کہے، ان کلمات کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے تھے یا پھر آپ اپنی طرف سے کہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے مقام پر ہوں کہ میں اپنی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل و عمل اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام کے قول و فعل کو کہتے ہیں۔ آج نے سنا ہوگا بارہ بہت سارے لوگوں سے کہ آپ میلاد مناتے ہیں، تو میلاد کے کسی صحابہ اکرام نے میلاد منائے؟ کیا کسی صحابے نے اس طرح کے کام کیے؟ کیا کسی صحابی نے اس طرح کے جو عمل اپنی زندگی میں کرائے کہ نہیں کرائے ہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی یہ سوال کرنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام یہ عمل کیے ہوں گے تو ہمارے لیے دلیل ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں فریاد کی، الہ العالمین اسے عذاب قبر سے بچا اور ساتھ ہی ساتھ عذاب نار سے بھی بچا، اور ساتھ ہی ساتھ شر شیطان اور شیطان کے شر سے بھی بچاؤ۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بن علی الرحمت و رضوان نے اپنی فتوی رضویہ کی 21ویں جلد میں اعلان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں جتنے سارے داؤ پیش لگائے تھے وہ تو لگائے تھے، لیکن جب اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ اپنی شکل سے حیت سے خوبصورت بن کر کے جا کر کے حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے، میری طرف اشارہ، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے شیطان کہ مجھے دکھا دو، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے وہ کہ مجھے رب تسلیم کر لو، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور تمام صوفیاء اکرام، تمام بزرگان دین نے فرمایا کہ آذان کے کلمات کہے جائے، اس لیے کہ آذان کے کلمات کے کہنے کی برکت سے آپ نے سنا ہوگا بہرحا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان کی آواز ہوتی ہے، آذان کے کلمات شیطان پر اس طرح بھاری ہوتے ہیں کہ وہ مدینہ المنورہ سے روحات اور بھاگے چلا جاتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ روحا کی زمین مدینہ المنورہ سے 36 میل کی فاصلے پر ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب مدینے میں آذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے 36 میل کے فاصلے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آذان کے کلمات کہے جاتے ہیں تو شیطان بوجھ مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی اس پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ پاتا ہوا بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان نشان ہے کہ جب آذان کہی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم بستی میں آذان کہی جاتی ہے، اس بستی میں اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو موقوف کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی عذاب آنے والا بھی ہوتا ہے اس کے بستی والوں کی گناہ کے سبب، تو اس آذان کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آذان کے کلمات کہے جائے، جیسے میں نے پہلے 2 جملے سے میں نے بتایا کہ عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمائے کہ عورتیں جب آپ کے سامنے بلال کی آذان و اقامت کی آواز تمہارے کانوں تک ٹکرائے تو تم اسی آواز کو اسے جیسے جیسے وہ کہتے جائے اسے جواب دیتے چلے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کلمات کے جواب دینے کے عوض میں 1,00,000 نیکیاں اور 1,000 تمہارے جو ہے درجات بلند فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ 1,000 جو ہے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اس کا ڈبل ہے، اس کا دونا ہے، یعنی ایک کلمات اگر ہم ایک کلمہ کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو 2,00,000 نیکیاں، 2,000 جو ہے درجہ بلند فرماتا ہے اور 2,000 گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ آذان کے جواب دینے کے ہیں۔ اب جواب دینے کے طریقوں میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے جوابات کلمات سنتے جاؤ ویسے ویسے جواب دیتے چلے جاؤ۔ اب انہی کلمات میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ سفر کے دوران آذان کہی، اور آذان دینے والوں کی برکتیں آپ ذرا سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو بنیت ثواب 5 وقت کی آذان دے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ و خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آذان دیتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی چیزیں جو ہے اس کو جو ہے گناہ خطاؤں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس انسان کے لیے جس نے آذان دی، اللہ کے کلمات کو بلند کیے، انہی آواز کو بلند کرنے کے سبب سمندروں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے اس آذان کی آواز کے جواب دیتے ہیں، اور جواب مکمل کرنے کے بعد قیامت تک اس کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیت ثواب سے آذان دے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرے اور نماز کے لیے جو ہے بلاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے رحمتوں کے بوچھار فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں تو یہ یقین جانیے وہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم چلے ایسے آ جاتے ہیں، اسی برکتوں میں چلے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور ایک حدیث پاک سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آذان دیتا ہے اور کوئی آذان کا جواب دیتا ہے دونوں پر اللہ کی دست قدرت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی انسان اگر اتنا معلوم ہو جائے کہ اللہ اس کے ماں باپ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پیر صاحب اس پر بہت راضی ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے چلے جاتے ہیں، تو ذرا سوچیں نا اس کا سینہ کتنے فخر سے پھلا ہوا ہوگا، کتنے اس کو سربلندی ملے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بنیت ثواب آذان کہتا ہے، آذان کے کلمات کہتے ہیں تو اللہ کی دست قدرت اس پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اور جس پر اللہ کی دست قدرت سایہ فگن ہو جاتا ہے ایک مرتبہ، قیامت کے بعد بھی حساب کتاب ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے سایہ قدرت دست قدرت نہیں ہٹاتا ہے، تو ذرا سوچیں اس کے لیے امن ہی امان ہے، اس کے لیے عفو ہی عفو ہے، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو یہ کس لیے ہے کہ آذان کے کلمات کہیں اور اس کا جواب دے تب۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کے جوابات کی طرف۔ انہی جوابات میں سے جتنے سارے ہیں، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں اور حی علی الفلاح کہتے ہیں تو مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کہنا چاہیے پہلے کلمات میں جو کہے انہی کو دہرائیے، دوسرے کلمات میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ لا حول شریف اس کو شیطان کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر انسان ان کلمات کو کیوں کہے؟ اس کی سبب یہ ہے کہ یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم برکت ہے جو آپ کو نصیب ہو رہی ہے، یہ جو اللہ کی برکت ہے آپ کو مل رہی ہے، تو اس کے سبب اس کی نہ تو آپ کی کوئی قوت ہے، نہ تو آپ کی کوئی جو ہے طاقت ہے کہ آپ کسی نیکی کو حاصل کر لے، نہ تو آپ کی کوئی ایسی ہمت ہے کہ آپ جو بھلائیوں کو پالے۔ جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ پہلے سے نہ ہو، تب تک آپ اللہ کے نام کو نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، لیکن مومن مسلمان کتنے سارے ہیں؟ انہی مومن مسلمانوں میں سے کتنے سارے عبادت گزار ہیں، کتنے سارے
سارے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہیں۔ یہ سبب اس لیے ہیں کہ اللہ جب چاہ لیتا ہے، جب اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے وہ انسان کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو نہلانے کی زحمت گوارا کر لیتے ہیں، اور پھر تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ چاہ لیتا ہے، جب اللہ کی مشیتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف جو متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ان تمام چیزوں سے برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے تو آتے ہیں اس مسجد میں، تو جب اللہ کے کلمات کو جواب دیتے ہیں کہ فلاح کی طرف، نماز کی طرف آئے، تو اپنی قوت و طاقت سے نہیں آ سکتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی طاقت و قوت کو بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ عظیم و بزرگ و برتر کے ہی ہے، تمام چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ تو جب یہ تمام کہہ کر کے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، ہمارے اندر خلوص و للہیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ہم جب اپنے آپ کی طاقت و قوت، اپنے ارادے کو، اپنی طرح خوشبو سے معطر ہونے کو، اپنے چمکتے ہوئے چہرے کو، اپنے پانیوں کے رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے رب کے حضور آنے کی انہیں تمام چیزوں کو برطرف رکھ کر کے صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت اور اللہ کو معلوم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب ہم خود کو حاضر لائے ہیں، تب جا کر کے ہمارے اندر خلوص و للہیت پیدا ہوتی ہے، اور انہی خلوص و للہیت سے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہی چیزیں قابل قبول ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ چیزیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کلمات کہے جائے تو پہلے کلمات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر درود بھیج دے، جس کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ذرا سوچیں کہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اور کہے کہ بحبیبی بقرۃ عینی بی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے نام مبارک کو سن کر کے میرے گنچے دل کے کلیم کھل اٹھی، شگفتہ ہو گیا ہے، اور پھر یہ بات کہتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگائے، اگر یہ کام کر لے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی آنکھوں میں کوئی پریشانی نہ آئے گی، اس کی آنکھیں کبھی خراب نہ ہوگی، اس کی آنکھوں میں درد نہ ہوگی۔ اسی بات کو حضرت مدینہ المنورہ کے امام و خطیب حضرت احمد اور وہ بیان فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد سے، وہ فرماتے ہیں مجد مصری سے، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، دونوں کی روایت کو لکھ کر کے دونوں کی تجربات لکھتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلمہ شہادت جب مؤذن فرماتے، مؤذن پکارتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم وغیرہ میں آتے ہیں تو میں اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کو ملا کر کے چوم کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں، اور اسی لگانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک میں ہوں اور ہمارے بزرگوں نے جتنے سارے تجربہ کیے ہیں تماموں نے یہ بیان کیا کہ ہماری آنکھوں کی کبھی درد نہ ہوا۔ خود علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اپنی کتاب مایہ ناز تاجدار مدینہ کے لیل و نہار نظام شریعت میں فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اس پر عمل کیا، اور 20 سال کے درمیان مجھے کبھی آنکھوں میں یہ پریشانی نہ آئی، اور اس عمل سے پہلے مجھے ہر سال آنکھوں کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اب ذرا سوچیں ایک اتنا مبارک کلمات ہیں کہ جن کی آپ کرنے سے ہماری آنکھیں سلامت رہ جائے گی، یہ تو ایک عمل ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، ایک انہی کلمات کو ادا کرنے کے بعد جب نماز صلاۃ کے اذان کے مکمل کر لیتے ہیں تو رب کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ، اللہم کا مطلب اے ہمارے اللہ، رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس دعوت تامہ کے رب، رب ھذہ الدعوۃ التامہ، الصلاۃ القائمہ،
اور قیامت تک باقی رہنے والے نماز کا رب۔ رب تو تمام چیزوں کا رب العالمین ہے۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دو چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے، ایک دعوت تامہ اور ایک صلاۃ قائمہ۔ ذرا سوچیں اذان کو دعوت تامہ کیسے کہہ دی؟ دعوت تامہ کا مطلب مکمل دعوت، ایک ایسی دعوت جس میں کوئی شوشے گوشے کو چھوڑا نہیں گیا ہو، تمام صفات جمالیہ تمام صفات کمالیہ کو جمع کر لے، ایسی دعوت یہ اذان ہے کہ ایک سے آزان یہ دعوت تامہ ہے۔ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار بھی ہے، اللہ کی صفت و جباریت کا بھی اقرار ہے، اس میں اللہ کی معبود حقیقی ہونے کا بھی اقرار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبد کامل ہونے کا بھی اقرار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف بلاوے کی طرف، اللہ کے حضور حاضری یعنی مومن کی معراج کی طرف بھی دعوت ہے، کیونکہ یہ احسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، بخاری کی پہلی حدیث غالباً ہے، وہاں آ کر کے اور جو جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بلّہ ہمیں بتائیے احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو یقین کرے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں۔ ذرا سوچیں کیسے احسان کیا ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر آئے تو امام مومن کا مقام و مرتبہ یہ ہونا چاہیے، مقام و مرتبہ یہ ہونی چاہیے، پہلی حیثیت یہ بیان فرمانے ہیں کہ وہ یہ گمان کرے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو اسے یہ یقین کرنی چاہیے میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ تو ذرا سوچیں یہ احسان ہے، جب ایسی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اسی صلاۃ کی طرف دعوت تامہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، فلاح و بہبودی کی طرف ہے، کامیابی کی طرف ہے، سکسیس کی طرف ہے، اپنی مین اسٹریم سے جوڑنے کی طرف ہے، ہماری روح جو اعلیٰ علم سے، ہماری روح جو نورانیت سے بھرپور ہے، اور اس مادی دنیا میں آنے کے بعد کثافتوں سے، غلاظتوں سے، گناہوں سے ملوث ہو کر جو ہم جو جو ہے کثافتوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہی چیزوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے عروج کی عطا کریں، اسے جو معراج کی سفر کرائے، اسے آسمان کی طرف بلند کریں، خود کو عروج و ارتقاء سے ملوث کرے، خود کو اپنے آپ کو رب کی صفات کمالیہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیات سے خود کو ہم کنار کریں، تو ہمیں آنا چاہیے، ہمیں اس دعوت تامہ میں شامل ہونا ہوگا۔ اس دعوت تامہ میں فلاح و بہبود کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ دعوت تامہ ہے، اور یہ نماز قیامت تک قائم ہونے والی ہے۔ نماز آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنے سارے بزرگان دین ہیں جو اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے، دنیا کے بازاروں کو چھوڑ کر کے، شہروں کو چھوڑ کر کے، گلی کوچوں کو چھوڑ کر کے بیابانوں میں بستے ہیں۔ کتنے سارے غزار الغیب ہیں جو دنیا کے لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے ہیں، وہ بیابانوں میں رب کے حضور سربہ سجود ہے۔ تو یہ ہم پڑھے نہ پڑھے، لیکن رب کی نماز قائم ہے، رب کی نماز، رب کی عبادتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بیان کروں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جتنی ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، یہ تمام چیزیں رب کی تسبیح کرتی ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے۔ خشک و تر، شجر و حجر، بحر و بر، زمین و آسمان، جتنی ساری چیزیں ہیں رب کے جو ذکر میں مشغول ہے۔ اب ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم رب کی عبادتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھلائی و بہتری ہے، ہمارے لیے فلاح و بہبودی کا ضامن ہے، ہمارے لیے سرخروئی کا ضمانت ہے، ہمارے لیے دنیا و آخرت، قبر و حشر و میزان عمل و صراط میں تمام جگہوں میں ہمارے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اگر ہم خود کو اس کے لیے کامیاب کر لیتے ہیں، اس کے لیے خود کو اس کے لیے بنا لیتے ہیں، تو اب آگے چلتے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں، رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے پروردگار، اے اللہ تو جو اس دعوت تامہ کا رب ہے، قیامت تک قائم ہونے والی نماز کا رب ہے، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ۔ اب ذرا سوچئے، رب کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات، ستودہ صفات، ان کی کمالات و حسنات، ان کی معجزات و کرامت، جو معجزات بے مثل ہے، بے مثال ہے، ان گنت ہے، کوئی گن کر کے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے ہر عضو جو ہے معجزہ ہے، ان کی ہر بات آیات بیانیات ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ محبوب تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف القاء کیے جاتے ہیں، جن کی طرف یہ فرمان کیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے آتی سیدنا محمد الوسیلہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار انہیں وسیلہ عطا فرما، فضیلت رفیع، درجہ
بہت بڑی فضیلت عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما۔ کیا ہے یہ چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اذان کو سنے اور سننے کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا پڑھے، یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جو یہ دعا مانگ لے اللہ کے حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات وہی خدا ہے، اللہ کی طرف سے القاء کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شفاعت کبریٰ سے حصہ مل جائے گا، واجب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں یہ وسیلہ کیا ہے، یہ فضیلت کیا ہے، یہ درجت رفیع کیا ہے، یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ چار چیزیں بہت عظیم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسیلہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور جنت کے اعلیٰ مقام کا مقام کیسے اعلیٰ ہوگا؟ جو عرش سے زیادہ قریب ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت عرش سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ فضیلت والی جنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ وسیلہ ہے، اور اسی کو مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حشر کے دن سبز پوشاک پہنا کر کے عرش اعلیٰ پر براجمان فرمائے گا، اور یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے محبوب آپ جو ہے جو چاہو گے وہ دیا جائے گا، جو مانگو وہ دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پھرتے پھراتے حشر کے میدان میں جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں رب کے حضور سربہ سجود ہوں گا، میں انا اللہ کہتے ہوئے سربہ سجود ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں قل یا محمد سل تعطا، اے محبوب آپ اپنا ذلفا راسک اپنے سر اٹھائیے، سل تعطا مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع اور شفاعت کرے آپ کی شفاعتیں قبول کی جائے گی۔ ذرا سوچے نا، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ تمام کے تمام بندگان خدا، وہ جو اللہ کو مانے، وہ جو اللہ کو نہ مانے، وہ جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے رہے، وہ جو اس میدان میں اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہو رہے ہوں گے یا عذاب نار سے جھلس رہے ہوں گے، تمام کے تمام کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بننے والا حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شفاعت کبریٰ صرف میرے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب ہے۔ آپ فرمایا جاتا ہے کہ وہ درجۃ الرفیع، بلند و مقام جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جاتی ہے، الہ العالمین تو ہمیں حبیب پاک کو بلند مرتبہ عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت عطا فرما۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک بیان فرمایا تھا کہ وسیلہ یہ جو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان خدا میں سے کسی ایک کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام وسیلہ مجھے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنی امتیوں کو دی کہ آپ جو ہے دعا کرو۔ آپ ذرا اس کو ذرا سوچیں، وہ مقام محمود اور مقام محمود عطا کرنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اولین آخرین حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہوں گے، تمام لوگوں کے درمیان جب میں شفاعت کبریٰ کر لیا ہوں گا، جب اللہ کی طرف سے اذن عام ہو جائے گا کہ چلو آپ شفاعت کریں، آپ کی بات مانی جائے گی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی وہ تعریفات و توصیفات، وہ جمالات، وہ حسن و جمال بیان کریں گے، نہ تو قیامت تک کسی نے اس طرح کے الفاظ سنے ہیں، نہ تو قیامت تک کسی کے وہم و گمان میں گزرے ہیں، وہ تعریف کریں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مقام محمود، اور انہی کو کلمات کو سن کر کے حشر کے میدان میں جتنے سارے لوگ ہوں گے وہ تمام واہ واہ کر رہے ہوں گے، تمام آشش کر رہے ہوں گے، تمام لوگ کہیں گے کہ آپ نے حق رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر کے اس کا حق کو ادا کر دیا۔ یہ ہے مقام محمود۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں یہ تمام چیزیں عطا کریں، ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار، خوار و ذلیل، اشتیاشیار، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں دعا کرنے کی کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں یہ مقام رفیع کہاں سے مل گئی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں جو رب کے حضور جا کر چلے آئے ہو،
جو सिदरतुल मुंतहा से आगे गुजरे हों, जो लामका तक पहुँचे हों, जिनकी हद व गायत नहीं कहाँ पहुँचे हों, किन किन नेमतों को देखो, जन्नत की सैर करें, जहन्नम की वादियों का नज़ारा करें, तमाम चीज़ें उसके सामने हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिए हैं कि उनके देखने कर ईमान लाने वाले के लिए वादल्लाहिल हुस्ना, उनके लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाइयों का वादा कर ले, जिनके चरणों के धूल से वहाब हयात वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब ज़रा सोचे उनके लिए हम दुआ करें, ये क्या बात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुआ करो, तुम दुआ करोगे तो तुम्हारे लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर है कि हम उनके लिए दुआ क्यों करें, हम उनके लिए फरियाद क्यों करें। तो अल्लाह आइए ज़रा बिल्कुल करीब से सोचें, हमारे जो है पालनहार, हमारे जो जिस्मानी तौर पर जो हमारे परवरिश की हमारे माँ बाप हैं, तो हमारे माँ बाप अव्वल हुए कि हम अव्वल हुए। हम जानते हैं कि वो उनके कदमों के नीचे हमारे लिए जन्नत है, माँ के कदमों के तले हमारे लिए जन्नत है। बाप जो है जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। जब उन्हीं में से आप ज़रा सोचें, अल्लाह की जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िरली व लिवालिदैया, परवरदिगार मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। उनकी तो मकाम रफ़ी इतनी है कि उनके पाँव के तले हमारे लिए जन्नत है, वो तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे हैं। फिर हम उसके लिए दुआ क्यों करें। दुआ इसलिए करनी है कि जो आपसे बड़े हैं उनके लिए दुआ करोगे, अगर उसे राहत पहुँचेगी आपकी तरफ से तो उनकी जो है नज़र करम तुम्हारी तरफ होते रहेगी और उनके मकाम रफ़ी से तुम्हें भी हिस्सा मिलता रहेगा। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला तमसील ज़रा सोचें, अल्लाह के नबी की दर्जा बुलंद काफ़ी बुलंद है, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलान दीन के सरदार हैं, तमाम मज़हब तमाम दीनों के तमाम जितनी सारी नफूस कुदसी आए हैं उन तमामों के लिए सरदार हैं। तो अल्लाह के सबसे अव्वल, सबसे बेहतर, सबसे अज़ीम, सबसे बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात वो ज़ात सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और जब हम उनके लिए दुआ करने चले जाते हैं तो रब तबारक व तआला की वो रहमत है जो उनकी तरफ मुतवज्जह थी। हमें भी देखते हैं ये कौन गुनहगार हैं जो इनके लिए दुआ कर रहे हैं, जो इनकी दरबार में हाजिरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाए हैं कि जब तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी तरफ जो रहमतें आ रही हैं ऐसी रहमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला के हर आन, हर लम्हा, हर लहजा उनके मकाम जो है बुलंद से बरतर होता चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता है कि अब जो है आपका हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जब उनकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से जो गुजरे उससे बेहतर है तो क़यामत तक उनके दर्जात बुलंद होते चले जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत और नूर के बरछाव किए चले जाते हैं। जब हम उनके बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत है हमारी तरफ मुतवज्जह होने लगती है और इन्हीं रहमतों को जामा पहना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज़्न आम कर दिया है। अगर तुम इन रहमतों को, इन सायतले से, इन जो है बाबरकात कलिमात को अपने ज़बान से अदा कर लोगे तो अल्लाह की रहमत यूँ आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी कि मेरी शफाअत जो लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए जिन्हें मैं पहचाने जाऊँगा, अगर तुम खुद को मनवा करके मेरी दरबार में हाजिरी दे करके रब के दरबार में फरियाद कर लोगे तो तुम्हारा मकाम इतना हो जाएगा कि मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी। वाजिब शब्द आसान नहीं है, ये वाजिब ज़रूरी के माने में आता है और ज़रूरी मतलब होता है कि जिस काम को ना किया जाए उसको ज़रर पहुँचा जाए, तकलीफ़ पहुँच जाए। ज़रा सोचें, अल्लाह के नबी की रहमतें इतनी हो जाती है, कामिल हो जाएगी और अल्लाह की रहमतें तुम पर इतनी ज़्यादा मुतवज्जह हो जाएगी कि अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए ऐसी मकाम रफ़ी, इतनी मकाम बुलंद फरमा देगा कि अल्लाह की हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी। लेकिन उन तमामों को जवाब भी दें और साथ ही साथ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक आज़ान में आते हैं तो उनमें कलिमात को अंगूठे को चूमना, बाद में आया है कि अंगूठे को चूमे, बाद में कि दोनों मिला करके चूमे या और फिर आँखों में लगाए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे। इसकी बरकत से आपकी आँखें हमेशा हमेशा के लिए सलामत हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम इस दुआ को पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदिन वसीलत वल फ़ज़ीलत वद दरजतल रफ़िया व बासु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें आपको क़यामत के दिन हमें आप
پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے فرشتے ہمیں ڈھونڈ کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر دربار کر دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوگی کہ ہمیں ڈھونڈ کر کے ان کے دربار میں پیش کرے، یا پھر اللہ کی کرم و نوازی ہوگی تو ہم ان کے جھرمٹ میں، ان کے سائے تلے میں، جماعت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب علیہ، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبتیں ہوگی۔ جب ہماری محبتیں اتنی ہوگی کہ ان کے نام کے کلمات کو چومیں، جب ہم ان کے لیے درجات، ان کے لیے وسیلہ فضیلہ اور بلند مرتبہ اور مقام محمود کے لیے دعا کر رہے ہوں گے زندگی میں، تو ہماری محبتیں کتنی کامل و تام ہوگی۔ اور پھر قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان عمل میں بھی، پلسرات میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تبھی ہو پائے گا جب ہم خود کو اس لائق بنائیں گے، جیسے ہم یہاں مسجد میں حاضر ہونے کے لیے ہم نے خود کو لائق بنایا، غسل کیے، وضو کیے، کپڑا پہنے، اس کے بعد ٹوپی لگائے، پھر جو ہے سج دھج کر کے آئے، ہم مسجد میں آنے کے لیے ہم لائق ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم خود کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، تو یقین جانیے خدا کی رحمت ہے، کسی سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتے، بس ہم اپنے آپ کو اس کے دربار میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بس اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔